बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, तुर्की में आने वाले ज़लज़ले की जिस डच साइंटिस्ट ने प्रेडिक्शन की थी, उसने कहा था कि बलूचिस्तान में भी ज़लज़ला आएगा। वो ज़लज़ला तो नहीं आया, लेकिन उस्मान डार के एक इंटरव्यू के बाद सियासी बुनचाल आ गया है। ये बुनचाल थमेगा या इसके आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे? देखिए, ये ज़लज़ला नहीं है। अच्छा। ये ज़लज़ला जब आता है ना तो 4 शॉक्स आते हैं, ज़लज़ला आता है और फिर आफ्टर शॉक्स आते हैं। राइट। ये 4 शॉक्स हैं। राइट। जो पेशगोई आ रही है ना, वो ये आ रही है कि एक असल और बड़ा सियासी ज़लज़ला जो है, वो आने वाला है और अक्टूबर-नवंबर बहुत वॉलेटाइल होंगे। और एस्टैब्लिशमेंट की एक करीबी शख्सियत दावा कर रही है, तो फेंक देने वाली बात भी नहीं, क्योंकि उनकी बहुत सारी प्रोडिक्शंस जो है वो दुरुस्त साबित हुई हैं। 6 डेवलपमेंट्स हैं जिन्होंने बड़ी हलचल मचाई हुई है, और उस्मान डार का इंटरव्यू उनमें से एक है। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बात होगी तो विल नॉट डिस्कस दैट इन डिटेल। कुछ क्वेश्चंस हैं जो उससे बरामद होते हैं उस इंटरव्यू से, जिस तरह वो उस इंटरव्यू में बरामद हुए, गायब हुए थे ना। सही। लेकिन आपको पता है ज़लज़ला आता कैसे है? ज़लज़ला आता है कि वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ना, वो रगड़ खाती हैं, या फॉल्ट लाइंस होती हैं, वो आपस में ज़मीन रगड़ खाती है। रगड़ खाने से जो फ्रिक्शन है, उसकी वजह से हरारत पैदा होती है। हरारत जो है वो एनर्जी है, और जब एनर्जी अपने ऊपर सरफेस को, जो मेंटल बॉडी थ्रस्ट पैदा होता है उससे, एमबीटी उसको बोलते हैं, जब वो उससे ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो फिर वो ज़मीन की सरफेस को फाड़ के बाहर निकलती है एनर्जी, धमाका होता है। सही। टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो थोड़ा सा एक दूसरे से जुदा होती हैं, और फिर कशिश शकल की वजह से वो एक दूसरे से वापस आके टकराती हैं। इसीलिए जो ज़लज़ले की वेव है ना, वो एक जाती है और फिर एक वापस आती है। आपने महसूस तो किए होंगे ना जी जी। ज़लज़ले, तो वो इसी तरीके से लोगों ने भी किए होंगे। तो ये बेसिकली जो है ना, जो ज़लज़ले का प्रोसेस है, इसमें पाकिस्तान की जो इस वक़्त सियासी फ़ॉल्ट लाइन्स हैं, वो बड़े बुरे तरीके से एक दूसरे से रगड़ खा रही हैं। फ्रिक्शन जो पैदा हो रही है, उसकी वजह से अब इस एनर्जी ने, जो अंदर हीट क्रिएट हुई है, गर्मी, हिद्दत क्रिएट हुई है, ये एनर्जी है। और जिस दिन इसने उस सरफेस को जो इसके ऊपर मौजूद है, उसको फाड़ के बाहर निकला ना, तो ऐसा ज़लज़ला आएगा कि संभाला नहीं जाएगा। अच्छा। जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उस्मान डार साहब का इंटरव्यू है, उसके बाद उस्मान डार साहब की वालदा का बयान है, वो बयान हम प्ले कर लेंगे। जी। सिंध और पीपल्स पार्टी, सिंध वाले मामले में कराची में जो सिंध में महाज बन रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उसको क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस कर चुके, तो विल नॉट डिस्कस दैट इन दिस वीडियो। अलीमा खान साहिबा ने जो बयान दिया है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के बाद, उन्होंने जो हालत बताई है जिसमें इमरान खान साहब हैं इस वक्त, और सदर अलवी के हवाले से जो मायूसी का इजहार किया है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। खान साहब जो साइफर समात है उस पर जब मौजूद थे, उसका कोई अहवाल जो है वो शेयर हुआ है कि वो किस हालत में है इस वक्त। सही। और सदर अलवी साहब जो हैं उनकी वजाहत आई है, और फिर फैसल वावडा जो है वो इस हद तक जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब आ तो रहे हैं, लेकिन इस मरतबा किस वजह से तौबा करेंगे सियासत से। अच्छा। दैट इज द क्लेम कि वो तौबा बहुत कर बड़ी रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है फिर तो ये। कि वो सियासत से तौबा करेंगे। मरियम के लिए क्या, वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उस्मान डार साहब का इंटरव्यू जो है ना, वो बहुत डिटेल में लोग डिस्कस कर चुके, सुन चुके, वीडियोस देख चुके, वो इंटरव्यू भी देख चुके होंगे, तो उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि लोग इसको ज़लज़ला समझ रहे हैं, ये थोड़ा सा पैटर्न तब्दील है। ये उसी तरीके से, मतलब कितने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके पीटीआई में, और वो खान साहब को इसी तरीके से मास्टरमाइंड भी करार देते हैं। वो इम्पोर्टेंट ज़रूर है, क्योंकि उस्मान डार इनर सर्कल वाले लोगों में से थे। सही। एक तो होता है ना, जिस तरह फयाजुल कोर हसन कमेटी का चौहान, हिस्सा थे। जिस तरह फयाजुल हसन जी। चौहान क्लेम करें कुछ, या फिर फॉर दैट मैटर अगर फिरदौस आशिक अवान क्लेम करें कुछ, तो वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर परवेज़ खटक कुछ क्लेम कर रहा है, या उस्मान डार कुछ क्लेम कर रहा है, या असद उमर अगर करें, उन्होंने किया नहीं है, लेकिन अगर वो करें, दीगर लोग हैं जो बहुत करीबी शुमार भी होते थे, तसव्वुर भी होते थे और थे भी, तो फिर बहुत मैटर करता है। तो उस्मान डार उन लोगों में से है, लेकिन मोर और लेस बातें वही हैं। और ये शायद उस तरफ मूव होगी कि 9 मई के वाक़यात पे इमरान खान को मास्टरमाइंड करार देकर सज़ा दिलवाई जाए, और इस प्रीटेक्स्ट पर इमरान खान को माइनस किया जाए पाकिस्तान के अगले इलेक्शन से, सियासी मंजरनामे से। वो अलीमा खान साहिबा की जो है ना, वो ज़रा अलीमा खान कह रहा हूँ, जो वालदा है उस्मान डार की, उन्होंने, क्योंकि देखिए सबने जो है ना वो किया होगा उसको,
پی ایم ایل این نے تو سیلیبریٹ کیا ہوگا، لیکن پی ایم ایل این میں ایک بندہ ایسا ہوگا جس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں نے خوشی منانی ہے عثمان ڈار والے معاملے پہ یا مجھے افسوس کرنا چاہیے، کیونکہ خواجہ آصف کے لیے بڑا چیلنج آ گیا۔ 50 سیکنڈز کی ویڈیو یہ سن لیں، پھر دین ول موو ٹو ادر ڈیولپمنٹس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ آصف میری بات غور سے سن لو، جو تم چاہتے تھے وہ تم نے عثمان ڈار کو گن پوائنٹ پہ رکھ کر اپنے مقاصد کو پورا کیا ہے۔ سیاست عثمان ڈار نے چھوڑی ہے، اس کی والدہ نے نہیں۔ اب تیرا مقابلہ میں کروں گی سیاست میں، اور میرا چیلنج ہے تمہیں کہ تم میدان میں آؤ اور دیکھو کہ تمہارے شیر کا میں کیا اثر کرتی ہوں۔ تم نے جو تم چاہتے تھے وہ تو نے تو کر دیا ہے۔ میرا پہلے بھی ویڈیو پیغام تھا کہ میں راہا کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہوں اور ڈٹی رہوں گی، سیاست میں نے نہیں چھوڑی۔ اب میدان میں آؤ تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ نہیں جناب، میدان میں آؤ اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اسحاق ڈار آصف، خواجہ آصف صاحب کو جو ہے نا وہ تو بڑا چیلنج مل گیا۔ اب ذرا کوئکلی جو ہے اس پہ پیش گوئیوں کے اوپر آنے سے پہلے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، اور فاروق حبیب کے حوالے سے بھی بڑی پیش گوئی۔ جی جی، تو پہلے ذرا کوئکلی باقی ڈیولپمنٹس کا میں آپ کو بتا دوں۔ سائفر کیس سماعت جو ہے اس کے حوالے سے دعویٰ یہ کیا گیا کہ عمران خان بظاہر نارمل نظر آ رہے تھے لیکن وزن ان کا کم لگ رہا تھا۔ جی ویک ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ جیل اثر تو ڈالتی ہے۔ خان صاحب جو ہے انہوں نے ایکسرسائز کی مشینز ریکویسٹ کی ہوئی تھی وہ سب کچھ، لیکن ایک پریشر ہوتا ہے، پھر کھانے پینے کا آپ کا وہ خیال نہیں رہتا، آب و ہوا وہ نہیں رہتی، آپ کی روٹین سے آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک ظاہر ہے کہ جو پریشانی ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے 26-27 سال کی پاکستان محنت، کے حوالے سے جو حالات ہیں، جو سارا اوور آل ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ صورتحال بتائی گئی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جناب شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور وہ تھوڑی بہت ان کے درمیان بات چیت جو ہے جی وہ بھی ہوئی، اور پھر 9 اکتوبر تک یہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ یہ ہے جناب اس کا احوال۔ علیمہ خان صاحبہ نے جو ملاقات کی تھی نا، انہوں نے جو دعویٰ کیا، جو انہوں نے دعویٰ نہیں کیا بلکہ انہوں نے تو اسٹیٹمنٹ دیا، اور اسٹیٹمنٹ عمران خان کے کہنے پر دی، آن بہاف آف عمران خان دی ہے۔ علیمہ خان نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ پارٹی چیئرمین صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی سے مایوس ہیں کیونکہ وہ آئینی کردار نہیں نبھا سکے، اور یہ عارف الوی وہ ہیں جن کے بارے میں خان صاحب کہتے تھے کہ آخری وقت تک یہ میرا ساتھ نہیں چھوڑا، جی، اور سب سے ٹرسٹ وردی ہیں۔ اور جس وقت اگست کے بالکل حکومت جانے کے فوراً بعد ہم نے اپنی ویڈیوز میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کیا تو بہت سارے لوگوں نے ہمیں وہ کرنا شروع کر دیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ شک پیدا کریں، فلاں کریں۔ بھائی ہم نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے، کسی کی خوشی کے لیے تو نہیں ہوتا، اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، پی ٹی آئی کی پٹیشن ہے نا وہ الیکشنز والی سپریم کورٹ میں، اس میں بھی ان کے لیے کچھ انہوں نے درج کیا ہوا کہ آئینی سزا کی طرف ان کو لے کے جائیں گے اگر ان نے یہ نہ کیا، الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس نہ کی۔ ہاں، تو میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ دیکھیں ہم انٹرٹینر نہیں ہیں، جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے خبر، اور خبر کبھی آپ کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے، کبھی اچھی ہوتی ہے، کبھی بری ہوتی ہے۔ اچھا، علیمہ خان نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا وزن کم ہو گیا ہے لیکن ان کے جذبے بلند ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس ورزش اور واک کے لیے جگہ نہیں ہے جس کے لیے پٹیشن دائر کر دی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ سائفر کیس میں طویل قید کی تیاری ہو رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ان کے ساتھ بات کرنے کوئی نہیں آیا، یعنی کہ وہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کو بیک ڈور مذاکرات وغیرہ اور یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ صحیح۔ ساتھ ہی صدر کے حوالے سے کہا کہ مایوس ہیں، وہ آئینی کردار نہیں نبھا سکے، 90 دن میں الیکشن کروانے تھے لیکن انہوں نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا۔ علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں لیکن ہم سازشوں کو قبول نہیں کریں گے اپنے حوالے سے۔ جی جی جی۔ تو یہ جب بیان آیا تو اس کے اوپر صدر پاکستان نے اپنا رد عمل جو ہے وہ شہزیب خانزادہ کی ٹیم کی طرف سے سوالات گئے تھے اور ایوان صدر نے ان کو جواب بھجوایا، صحیح، اور وہ جواب جو ہے صدر مملکت کا، اس کے اوپر یہ، اور آپ حیران ہو، اب سنیں صدر مملکت کا جواب۔ وہ کہتے ہیں کہ موقف کے مطابق صدر الوی چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں تاکہ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن کے عمل میں حصہ لینے کا موقع ملے۔ اب یہ چاہنے کی بات نہیں ہے، بہت سارے آپ نے چاہنا نہیں ہے، آپ نے تاریخ دینی ہے۔
آئین کا آرٹیکل 48 کلاس 5 جو ہے وہ صدر پاکستان کو آئین یہ کہتا ہے، آئین پاکستان جو مقدم ہے کسی بھی قانون سے، صحیح، وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ نے اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد چاہنا ہے کہ الیکشن آپ کی چوائس کیا ہے؟ کیا یہ آپ کی چاہت کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ یہ چاہتے ہیں، ہاں، یہ بات ہو رہی ہے you کہ have to do that. آپ نے ڈیٹ دینی ہے، تو آپ نے نہیں دی تو پھر یہ تو وہ خام خواہ کے عذر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ بیان جو دیا ہے انہوں نے 6 ستمبر کو چیف الیکشن کمشنر کو لکھے گئے خط میں آگاہ کیا جا چکا تھا کہ آرٹیکل 48 کی شق 5 کے تحت آئین نے صدر کو اختیار دیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 دنوں کے اندر انتخابات کا اعلان کریں، یہ سب کو معلوم ہے۔ تو پھر بیان میں صدر عارف علوی جو ہے انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کے لیے عام انتخابات 6 نومبر کو ہونے چاہیے، کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکشن کے عمل سے باہر رکھنا جمہوریت کی روح کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ تو یہ صدر مملکت کا جو ہے نا اس کے اوپر جواب ہے، تو صدر مملکت کا جواب تو دیکھ کے ڈینٹسٹ نہیں ہے، بیان ان کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی طرح کا ہے۔ ہاں کوئی دندان شکن جواب نہیں ہے، لیکن وہ عارف علوی کے ویسے بارے تھوڑا میں سا لفظ سخت ہے، لیکن کسی نے ٹویٹ کیا تھا جب ان نے یہ لیٹر لکھا تھا، ٹوتھ لیس ڈینٹسٹ۔ اچھا اس پہ اب میرے ذہن سے نکل گیا، میرے شو میں کسی نے بات جی کہ صدر مملکت جو ہے نا، نہیں جی، شو میں نہیں، میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جو کمنٹس، نہیں ہارون رشید صاحب جو ہیں جی ان کا جی میں نے جی، انٹرویو کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اصل میں صدر علوی جو ہے وہ جس گھر میں جا کے بیٹھ گئے ہیں نا ایوان صدر، یہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ جو چاہت ہے نا وہاں چپکے رہنے کی، چمٹے رہنے کی، کرسی کی، پروٹوکول ریسنٹ کی، پاس گاڑیوں کی بات کی، بالکل ریالٹی ہے۔ دیکھیں ضیاء الحق، اس کے بعد اسحاق ڈار کتنا عرصہ رہے، لغاری صاحب دیکھ لیں، اس کے بعد مشرف صاحب کا ٹائم دیکھ لیں، یار وہاں جو گھستا وہ نکلنے کا واقعی نام نہیں لیتا۔ اسحاق ڈار نہیں، صدر اسحاق، اسحاق ہوئی، اسحاق خان، ہاں آپ نے ڈار کہہ او دیا، میرے آپ فیوریٹ۔ کے پورے پاکستان کے حواسوں پہ سوار ہیں ڈار صاحب، انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا I'm sorry for that، اگر میں نے غلطی سے بھی یہ لفظ ادا نہیں کیا، آپ نے اسحاق ڈار کہا ہے، لوگ آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں انہوں نے ڈار کہا۔ اچھا اب آ جاتے ہیں فیصل وافڈہ جو ہے نا وہ جو گفتگو کر رہے ہیں جی اس گفتگو میں ہر ایک کے لیے نا کچھ بٹس اینڈ پیسز موجود ہیں۔ رائٹ، اب وافڈہ صاحب کی بات اس لیے نہیں پھینکی جا سکتی کہ انہوں نے جتنی بھی پیش گوئیاں کی ہیں نا وہ لگ بھگ تمام کی تمام پوری ہوئی ہیں۔ ویسے وہ بڑی پیش گوئیاں کر رہے ہیں چکوال سے کوئٹہ تک، جی کور کمانڈرز کے حوالے سے، جنرل فیض حمید کے حوالے سے، اور جس ٹرسٹ کے ساتھ، جس اعتماد کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، لیکن صحیح، وہ علیحدہ بات کریں گے۔ اب انہوں نے 21 اکتوبر کے حوالے سے، میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے، اور یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے حوالے سے کچھ پیش گوئیاں کی۔ انہوں نے کہا یہ جو 18 سیاسی لاشیں ہیں یہ بے شرم، یہ سیاسی لاشیں سے مراد یہ ہے کہ یہ جو پارٹی سربراہان ہیں ساری سیاسی جماعتوں میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بے شرم، بے حیا، بے غیرت لوگ ملک کیسے ٹھیک کریں یہ گے، ٹی وی پر انہوں نے ہاں بولا، ہاں یہ سسٹم کولیپس کرے گا، اب ان کے پاس دینے کے لیے بریانی کی پوری پلیٹ بھی نہیں ہے۔ نون لیگ موٹر سائیکل بھی تب دیں گے جب زیادہ بندے لاؤ گے۔ نون لیگ، ہاں عوام اس مرتبہ اب اصل کھیل کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے۔ Now this is very interesting and he is predicting کہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے، اب اصل کھیل ہے آزاد لوگوں کا، آزاد لوگ جیتیں گے، چپکیں گے اور حکومت بنے گی۔ وہی جو غیر سیاسی جماعتوں وہ کے جس طرح انتخابات ہوتے تھے، جیپ، ٹریکٹر، ٹینک، بندوق، لالٹین، زیادہ دور میں غیر سیاسی ہاں انتخابات، وہ نہیں، وہ غیر جماعتی غیر انتخابات کی جماعتی، بات نہیں ہو رہی، سوری غیر یہاں جماعتی، پہ غیر جماعتی کی وہ نہیں ہو رہی، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی پارٹی کے کھڑے ہوں گے، ٹکٹ کے بغیر آزاد کھڑے ہوں گے الیکشنز میں، اور وہ ادھم مچا دیں گے، اچھا وہ بڑے پیمانے پہ جیتیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے شہداء کی بے حرمتی کی، جو عمران خان نے کیا اس کی کوئی معافی نہیں، لیکن کیا آپ بھول گئے ہیں کہ نواز شریف نے طیارہ اغوا کیا، اس میں آرمی چیف سوار تھا، اسے انڈیا میں اتارنے کی کوشش کی، اور نیچے پنجاب پولیس کی طرح وہ انہوں نے ایکسپلین کیا۔ پھر ان کا تو ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور اینٹ سے اینٹ بجانے والے میں کیا فرق ہے، آصف علی آصف زرداری، اور مولانا میں کیا فرق ہے، اور ایم کیو ایم میں کیا فرق ہے، تمام کو اسی صف میں ڈال دیا کہ ان کا کرائم ایکول ہے، وقت مختلف ہے لیکن ان سب نے سیم کرائم کیا ہے، یہ فیصل وافڈہ کہہ رہے ہیں۔ تو ان سے سوال ہوتا ہے
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف جیسے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن گئے تھے اس کرائم کے بعد، وہ آ گئے نا، وہ تیسری جی مرتبہ وزیر اعظم بن گئے اس تمام چیز کے باوجود، اور اب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی بھی امید ان کی پیدا ہوئی بھی ہے. خواہش کا اظہار کیا. تو عمران خان کے لیے بھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح گھوم گھما کے آ جائیں گے اور پھر وہ بھی بن جائیں گے. تو اس پہ فیصل واوڈا کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ماضی میں جیل سے زرداری کو ایوان صدر جاتے دیکھا ہے، بھٹو کو وزیر اعظم ہاؤس سے پھانسی کے تختے پر جاتے دیکھا ہے، میاں صاحب کو ایک مرتبہ جہاز سے باندھ کر باہر بھیجتے ہوئے دیکھا ہے، پھر آتے ہوئے دیکھا ہے، پھر ایگریمنٹ دکھا کر پھر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، پھر اس مرتبہ مفرور ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور اب پھر آنے کا سوچ رہے ہیں. 164 کا بیان جو بہت بڑا بیان ہے، اس میں اسحاق ڈار وزیر اعظم کے طیارے میں مفرور ہو جاتے ہیں. 5 سال اشتہاری ہوتے ہیں، ملک بدر ہوتے ہیں، کرپشن کے چارجز ہوتے ہیں، ایک شام آتے ہیں کیس بند ہو جاتے ہیں، سینٹ میں سیٹ بحال ہو جاتی ہے، وزیر خزانہ بن جاتے ہیں، پورے ملک پر قرضے چڑھاتے ہیں. ٹیلر میڈ تمام یہ سیاسی جماعتیں اپنے کیس معاف کرواتی ہیں، پھر فلائٹ پکڑ کر باہر چلے جاتے ہیں اور اب پھر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. اس ملک میں ہوتا تو بہت کچھ رہا ہے، لیکن اس چیف کی سربراہی میں، عاصم منیر صاحب کی، ان کی سربراہی میں مجھے اور سب پاکستانیوں کو امید ہے کہ یہ ایماندار آدمی ہے اور جو پاکستان کی بہتری ہوگی وہ اس پر گامزن رہیں گے اور اس رستے میں جو آئے گا وہ بلڈوز ہو جائے گا. آپ جو ایجیکٹیوز ہیں جو اس میں صفت ہے اس کا بار بار جو استعمال ہے وہ بھی دیکھیں، جو وربز وہ یوز کر رہے ہیں پراپر، بلڈوز ہو جائے گا. اور میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم جمہوریت کے جنازوں کا مزہ پھر لینا چاہتی ہے تو 16-17 مہینوں کی بات ہے، تیر مارا تو، ورنہ 12-13 مہینوں کی بات ہے. اس مرتبہ جب آئیں گے میاں صاحب تو اس بار کے بعد میاں صاحب سیاست سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں گے. تو کہتے ہیں کہ پھر آگے کہ جو عارف الوی کے بارے میں نے 5 مہینے پہلے کہا تھا وہ آج پورا ہو گیا، یہی ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. پھر کہتے ہیں عثمان ڈار صاحب کا آپ نے بیان دیکھ لیا، فروخ حبیب صاحب تیار بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو اس معاملے میں بڑی کلیئرٹی رکھتا ہوں. فروخ حبیب ٹہلنے گئے تھے گوادر، اب واپس آئیں گے اور وہ بھی سب کچھ خان صاحب پر ڈالیں گے. حصہ تو تھے یہ بھی، لیکن دیر سے آئے ہیں، درست آئے ہیں، کوئی کھڑا نہیں رہے گا. یہ تو عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے متعلق انہوں نے کہا. پھر ان سے سوال ہوا کہ مریم کا اگلے سیٹ اپ میں کیا رول، کیا انہیں کیا ملے گا؟ کہتے ہیں خواہشات تو بہت ہیں لیکن سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مجھے تو کسی کی اولاد بھی کسی بڑی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی. اس بار آئیں تو میدان بھی یہاں ہے، گھوڑا بھی یہاں ہے. مریم ابھی چیف آرگنائزر ہیں، وہ کہہ رہی ہیں میں 5 لاکھ لوگوں کو لے کر آؤں گی. ان کے اپنے جلسوں میں 500 لوگ نہیں ہیں. جو شہباز شریف جلسے کر رہے ہیں اس میں تو لوگ دکھائی نہیں رہے کہ نیچے کوئی بندہ ہے یا نہیں ہے. اچھا آپ والی آبزرویشن بڑا ملتا ہے آپ کا دماغ فیصل واوڈا سے. صرف شہباز شریف کی شکل دکھا رہے ہیں. مریم نے اگر حمزہ کی طرح چند روز کے لیے وزیر اعلیٰ بننا ہے تو بنوا لیں، بس کریں، اتنا سیریس نہیں ہوا کرتے. مانگا تو انہوں نے چاند ہے لیکن سر میں مٹی آتی ہے، پتھر آتا ہے، کنکر آتا ہے، یہ تو 21 کو پتہ چلے گا. میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ اس مرتبہ سوچ سمجھ کر آئیں، کیونکہ اس مرتبہ جب وہ آئیں گے تو جب قوم اور عوام کے بیچ میں اتریں گے پھر سیاست کی طرف یہ دوبارہ رخ نہیں کریں گے. اکتوبر اور نومبر بڑے ستم کے مہینے ہیں، صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں بلکہ بہت سی اور جماعتوں اور نظام کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بہت اچھی خبریں آنے والی ہیں. اچھا میں آپ کو اپنا کوئی کامنٹ دے دوں. اس کے فوراً بعد نا بہت سارے کچھ لوگ جو نون لیگ کے بڑے قریبی تصور ہوتے ہیں اور نون لیگ کے، انہوں نے فیصل واوڈا کو ٹیک آن کرنا شروع کیا. وہ باقاعدہ ان کے خلاف بھی ٹویٹس کر رہے ہیں اور بہت سارے سوالات بھی اٹھا رہے ہیں. صحیح. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈرا کے نواز شریف کو باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی جو ہے نا وہ بات کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈر کے باہر رہ سکتے ہیں. یہ تو اب سمجھ آ رہی ہے نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ فیصل واوڈا کی اپنی پیش گوئیاں ایک طرف، ان کی پیش گوئیوں کا پورا ہونا ایک طرف، لیکن ہمیشہ جب آپ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اس کا مقصد ایگزیکٹلی شاید کبھی کبھار وہ نہیں ہوتا. صحیح. یہاں پر وہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں تھریٹس ہیں. اس تھریٹس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میاں صاحب کو سافٹ ویئر اپڈیٹ ساتھ ساتھ اپڈیٹڈ رکھنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. ان کیس میاں صاحب لینڈ کر جاتے ہیں لاہور ایئرپورٹ پہ اور مینار پاکستان پہ
चले 5 नहीं, 50,000 बंदा इकट्ठा होता है, 50,000 से 1 लाख के दरमियान अगर बंदा वहां पर आ जाता है, हर जगह से लेके आ रहे हैं, मोटरसाइकिल दे रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, बिरयानी, खाने, नान, ट्रांसपोर्ट, इतना कुछ दे रहे हैं, मुफ्त की सैर, लोग आप आ ये ही बात संजीदगी से कह रहे हैं। लोग आ ही जाएंगे ना, नहीं तो जी। उन्होंने तो ऐलान किए है ना ये। उन्होंने तो बहुत से ऐलान किए, भाई तो उन्होंने ऐलान किए हैं, बंदे इकट्ठा करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है यार। लेकिन अगर शाहदरा में नहीं हुए, लाहौर में भी नहीं आपको हुए। रिसोर्सेज चाहिए हो, अब भाई खान साहब के जलसों में कंटेनर लगे हुए, तमाम रुकावटें दूर करके लोग पहुंच ही जाते थे ना। लोग अपनी मर्जी से आते थे, यहाँ पे भी यहाँ ड्यूटियां लगी हुई हैं लाने के लिए। अट्रैक्शन भी तो है ना, जी जी। अट्रैक्शन अल्लाह रखा पेप्सी अगर आ गया स्टेज, लोग तो सामने उसी तरह हो गया जैसे लिबर्टी में हुआ था। लोग आएंगे ना देखने के लिए, क्या हो गया। तो अगर वो आ जाते हैं, लेट्स जस्ट अस्यूम कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन है, अदरवाइज तमाम सियासी जो फरीक हैं वो तो एट ऑड्स हैं और कहीं ना कहीं टकराव है उनका इदारों के साथ, तकरीबन तमाम का। झूठा मूठा बिलावल का भी हुआ है, पीपल्स पार्टी नून का भी कभी कभी कोशिश करती है। नहीं, नून तो अब ख्वाजा इस आसिफ में अगर अब ये भी ख्वाजा साहब ने तकरीर की ना। हाँ, लेकिन अगर ऐसी सूरत में मियाँ साहब को गिरफ्तार किया जाता है एयरपोर्ट पे, तो क्राउड जो है उसको आप इस किस्म का वो नहीं फराहम कर सकते। अब या तो ये सारी फिक्स्ड मैच होगा कि मियाँ साहब वहाँ पर गिरफ्तारी भी उनकी हो जाएगी और उधर क्राउड को जाके मरियम और ये लोग संभाल भी लेंगे, उनका कोई एक पैगाम भी चला देंगे, एक सिंपैथी फैक्टर भी गेन कर लेंगे, क्योंकि अदरवाइज और मेडिकल रिपोर्ट भी ले आएंगे। क्योंकि अगर मियाँ साहब जो है ना वो एयरपोर्ट से आ जाते हैं और आके मीरार पाकिस्तान जलसे के ऊपर खिताब करते हैं ना, तो ये एक नई तारीख लिखी जाएगी। तारीख तो उन्होंने लिखी हुई है, तारीख तो जैसे बड़ी बाहर लिखी गए हुए हैं वो भी तारीख ही लिखी है। वो भी सारी है, लेकिन हाँ। अब ये होगा कि वही शख्स जो जिसकी सेंटेंस पूरी होनी है, इससे हट के कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो गलत थी, वो इन बुनियादों पे, तो भाई थी, स्टैंड करती है, स्टैंड थी करती नहीं है। स्टैंड करती है जी। स्टैंड करती है ना, तो जी। उसको खत्म करवाए बगैर एक शख्स जो है वो जाके क्राउड को हाथ मिलाएगा और ना बयानियां देगा, ये हाथ हिलाएगा ना तो इधर से हाथ खड़ी, नीचे वाले हाथ पे फिर होगी नहीं वो फिर वो सरेंडर की बातें करें, वो करें इस्लामाबाद उसके में बगैर हफ्ते। सोल्यूशन तो कोई ये अब प्रेडिक्शंस हैं, लेट्स जस्ट सी के अक्टूबर और नवंबर के हवाले से जो कहा जा रहा है उसमें ये भी है कि शायद जो साइफर वाला केस है इसमें खान साहब को जो सज़ा है वो इसी माह सुना दी जाएगी और वो डेवलपमेंट भी इसी 21 अक्टूबर के अराउंड होगी। सही। लेकिन मियाँ साहब का जो बर्डन है ना, बोझ है, वो इदारों के कांधों के ऊपर अवाम की नज़रों में बहुत ज़्यादा होगा कि कन्विक्टेड शख्स जो है वो अगर आके इस तरीके से ओपनली सियासत करता है तो वो उसका एक बर्ड जो है वो आएगा। तो मेरे ख्याल में भी शायद कुछ उससे गुरेज करने की कोशिश की जाए। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।